وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، آیت نمبر 101 سے۔ یہ وہ آیات ہیں جن میں صلاۃ الخوف کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صلاۃ الخوف کی اجازت بھی دی اور اس کا پورا طریقہ بھی سکھایا۔ جب تم سفر کرو زمین میں تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز میں قصر کر لیا کرو۔ جب دشمنوں کا خوف تمہیں ستا رہا ہو کہ وہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے، اس حالت میں پوری نماز نہ پڑھا کرو۔ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، یہ شرط صرف سفر جہاد کا ہونا شرط نہیں ہے، ہر سفر جو مقدار شرعی کو پہنچتا اس کے اندر نماز میں قصر کیا جائے گا، کیونکہ اس وقت میں مسلمانوں کے سفر ہوتے جہاد کے لیے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ جہاد کی شرط اس میں ذکر کر دی اتفاقی طور پر۔ لازمی نہیں ہے کہ جہاد کا ہی سفر ہو تو قصر کیا جائے، کسی بھی مقصد کا سفر ہو اس میں قصر کر سکتے ہیں، بے شک کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی۔ مسلمان اسفان ایک مقام تھا، وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لشکر میں تھے اور سامنے کفار کا لشکر تھا جس کے امیر خالد بن ولید تھے اس وقت مشرکین کی طرف۔ تو مسلمانوں نے ظہر کی نماز پڑھی جماعت کے ساتھ اور پورے خشوع و خضوع کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو کر انہوں نے ارکان پورے ادا کر کے نماز ادا کی۔ تو یہ مشرکین دیکھ رہے تھے، ان کو بہت دل منہ میں پانی آیا اور کہا کہ یہ تو بڑا اچھا موقع تھا، ہم ان مسلمانوں پر اس وقت حملہ کر دیتے تو ان کو قتل کر سکتے تھے، تو یہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا۔ تو انہی میں سے مشرکین نے کہا کہ انتظار کرو، ابھی عصر کی نماز آنے والی ہے، یہ اس سے بھی زیادہ اہتمام اور خشوع خضوع کے ساتھ اسے پڑھتے ہیں، اس نماز کے دوران حملہ کر کے ہم انہیں ماریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نماز سے پہلے یہ طریقہ نازل فرما دیا۔ اب جب مسلمانوں نے اس طریقے سے ان کے سامنے نماز پڑھی تو ان کا منصوبہ دھرا کا دھرا رہ گیا کہ کچھ مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ پہرا دے رہے ہیں، پھر ایک ہی نماز کے اندر بھی پورا جنگی تیاری کے اندر کھڑے اسلحہ ساز و سامان لے کر، اور پھر ایک رکعت پڑھ کے دشمن کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے، دوسرے جا کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اس طرح جہاد کی ترتیب بھی باقی رہی، نماز بھی جماعت کے ساتھ ہو گئی، تو دشمنوں کو رسوائی اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کے لیے اس میں رخصت پیدا فرما دی۔ اور جب آپ ان کے درمیان موجود ہوں اور جماعت قائم کریں تو ایک جماعت مسلمانوں کی آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے، یعنی آدھے لوگ امام کے پیچھے جماعت میں کھڑے ہو جائیں، باقی لوگ پہرے پر رہیں، اور یہ لوگ نماز میں اپنا اسلحہ ساتھ رکھیں۔ فَإِذَا سَجَدُوا، جب ایک رکعت پوری کر چکے فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، تو پیچھے چلے جائیں، یعنی پھر اپنی اس نماز کی صف سے نکلیں اور قتال کی صف میں جا کر کھڑے ہو جائیں۔ تو اس طرح چلنے پھرنے سے، قبلہ سے رخ پھر جانے سے، ان ساری چیزوں سے یہ نماز سے خارج نہیں ہوں گے بلکہ نماز میں ہی رہیں گے۔ اور دوسری جماعت جو وہاں پہرے پر کھڑی تھی اب وہ آئے اور امام کے پیچھے آ کر، امام اپنی جگہ پر ہی کھڑا رہے گا، آ کر امام کے پیچھے نیت باندھ لیں۔ امام جب جو ہے وہ 2 رکعتیں پوری کر چکے سلام پھیر دے تو اب یہ جو بعد والی جماعت آئی تھی یہ اپنی نماز کی دوسری رکعت پڑھ کے واپس چلی جائے، اور وہ پہلی جماعت آ کر جو ایک رکعت ان کی رہ گئی لاحق کی طرح جو امام کے پیچھے ہی ہوتا ہے اور اسی کے حکم میں ہوتا ہے اس کی طرح نماز پڑھیں اور پھر واپس جا کر قتال میں مشغول ہو جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس پوری نماز میں اسلحہ ساز و سامان اتارنے کی اجازت نہیں دی تاکہ کافروں کے دل میں ذرا بھی یہ خیال نہ آئے کہ وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکیں، خواہ نماز پڑھنے میں کتنی تکلیف ہو جنگی لباس میں، لیکن اسی لباس اور اسی سامان کو ساتھ لے کر ہی نماز پڑھی جائے۔ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ، دوسری جماعت آئے جنہوں نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی اور وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھ لیں، اور یہ لوگ نماز میں اپنا بچاؤ اور اسلحہ ساتھ رکھیں۔ کافر چاہتے ہیں کہ وہ تم غافل ہو جاؤ اپنے سامان سے اور اسلحہ سے تو تم پر ایک بار ہی حملہ کر کے تمہیں مٹا دیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسلحے کے ساتھ اور اس تیاری کے ساتھ اور لڑائی کے جو ہے وہ صف کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ اور تم پر کوئی گناہ نہیں، اگر تم تکلیف میں ہو بارش کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے تو تم اپنا اسلحہ رکھ دیا کرو نماز پڑھتے وقت، لیکن خذوا حذرکم، بچاؤ کا سامان نہیں اتار سکتے، وہ باندھ کے ہی رکھنا پڑے گا۔ ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے رسوائی کا عذاب تیار کیا۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب نماز پوری کر چکو تو پھر اللہ کو کھڑے بیٹھے ہر طرح یاد کرتے رہو اور لیٹی حالت میں بھی، اور جب حالت اطمینان میں آ جاؤ تو اقیموا الصلاۃ، پھر صحیح طریقے سے نماز پڑھا کرو، بے شک نماز ایمان والوں پر اپنے مقررہ اوقات میں فرض کی گئی۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، کافروں کا پیچھا کرنے میں کمزوری نہ دکھاؤ۔ ان تکونوا تعلمون، اگر تم تھکتے ہو کفار کے پیچھا کرنے میں، بار بار ان کے ساتھ لڑنے جانے میں، فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ، تو وہ بھی تمہاری طرح تھکتے ہیں اس لڑائی میں، لیکن فرق کیا ہے؟ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، تم اپنے آنے جانے پر اللہ سے جس چیز کی امید رکھتے ہو انہیں اپنی لڑائی سے اس چیز کی امید نہیں، وہ تو دنیا کے لیے لڑ رہے ہیں اور تم جنت اور آخرت کے لیے لڑ رہے ہو، تو دنیا کا مال زیادہ ہے یا جنت بڑی چیز ہے؟
تو جو جنت کے لیے لڑ رہا اس کو دنیا کے لیے لڑنے والوں سے زیادہ ہمت، حوصلہ، بہادری اور زیادہ جان نثاری اور جان فشانی دکھانی چاہیے۔ یہ آیت غزوہ بدر صغریٰ کے موقع پر نازل ہوئی تھی، اور غزوہ بدر صغریٰ یہ شوال سن 4 ہجری میں ہوا۔ شوال 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا تھا، اور غزوہ احد کے واقعے میں نے بتایا کہ ابو سفیان نے جاتے ہوئے مسلمانوں کو چیلنج کیا تھا کہ آئندہ سال اسی دن ہم اور آپ بدر کے میدان میں آمنے سامنے ہوں گے اور لڑیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ سال جب وہ وقت آیا تو مسلمانوں کو وہ عہد یاد دلایا اور کہا کہ ہم نے دشمن کا چیلنج قبول کیا، اب اسلام کی عزت کا مسئلہ ہے، ہمیں جانا ہی چاہیے۔ تو مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ بات راسخ تھی کہ ابو سفیان نہیں آئیں گے اور مشرکین نہیں آئیں، کیونکہ حالات ایسے نہیں تھے لڑائی کے۔ تو اس لیے اکثر مسلمان نہ نکلے، کم مسلمان نکلے، زیادہ تر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے باوجود جو ہے وہ تیاری نہیں کی جہاد کی، یہ سوچ کر۔ تو یہ صحابہ کرام جو 1500 تقریباً تعداد تھی، یہ وہاں گئے بدر کے میدان میں، ادھر سے مشرکین کا لشکر نہیں آیا، یہ لوگ وہاں رہے، کچھ تجارت وغیرہ کی اور تجارتی نفع لے کر آئے، کیونکہ بدر میں بڑا بازار لگتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کو تنبیہ فرمائی جو اس موقع پر نہیں نکلے تھے کہ سفر جہاد کا تھا، تمہیں بہت بڑا اجر ملتا تھا اگرچہ وہاں پر لڑائی نہ ہوتی، تو ایسے سفر سے جو ہے وہ سستی نہ دکھایا کرو اور جو ہے وہ غفلت نہ دکھایا کرو، بلکہ جب بھی جہاد کے لیے بلایا جائے نکلا کرو، اس لیے کہ جہاد آخرت کا سودا ہے۔ تو کافر بار بار لڑنے آتے، تمہیں اس میں کیا ہوتا ہے؟ لڑائی ہوگی یا نہیں ہوگی اس کا معاملہ اللہ پر چھوڑو، تمہیں جب حکم دیا گیا تو لڑنے کے لیے نکلا کرو۔